ذرا تصور کیجیے، اس دنیا کا سب سے طاقتور چہرے، ملکوں کی صدر، ارب پتی، بزنس ٹیکون اور شاہی خاندانوں کے افراد ایک ایسے انسان کے گرد جمع ہو جس پر الزام ہے کہ وہ کم عمر کی لڑکیوں کو ایک خفیہ نیٹ ورک میں استعمال۔ اس شخص کا نام تھا جیفری ایپسٹین۔ سال 2026 میں امریکی حکومت نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 35 لاکھ سے زیادہ فائلز، 2000 سے زیادہ ویڈیوز اور 1,80,000 سے زیادہ تصویریں عوام کے سامنے رکھ دی گئی، لیکن اس فائلز میں آج بھی سیاہ لکیریں موجود ہیں۔ کئی نام، کئی چہرے آج بھی چھپی ہوئی ہیں۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ طاقتور اور امیر لوگ جان بوجھ کر بچایا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ہمیں واقعی پورا سچ دکھایا گیا ہے یا اصل حقیقت ابھی ان بند فیلوں کے پیچھے قید ہے؟ ایپسٹین فائلز یہ صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ ایک ایسا کیس تھا جس کی جڑیں 20 سال پیچھے جاتی ہیں۔ وقت گزر گیا، لوگ بدل گئے، لیکن 2026 میں ریلیز ہونے والی فائلز نے اس پرانے آگ کو دوبارہ بھڑکا دیا۔ آج ہم اس کہانی کو سرخیوں سے نہیں بلکہ ثبوتوں، عدالتوں اور گواہیوں کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ہم قدم بہ قدم واپس جائیں گے وہاں جہاں یہ سب شروع ہوا، اور دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے دبایا گیا اور آخر میں کیا سامنے آیا۔ آئے واپس چلتے ہیں سال 2005، فلوریڈا کا پرسکون اور امیر علاقہ پام بیچ، یہی سے اس طوفان کی پہلی لہر اٹھی۔ ایک 14 سالہ لڑکی کے والدین پولیس اسٹیشن پر ان کا کہنا تھا کہ اس کی بیٹی کو ایک بااثر شخص یعنی ایپسٹین کے گھر بلایا گیا تھا مساج کے بہانے، مگر الزام یہ تھا کہ وہاں حد پار کی گئی اور واپسی پر اس سے رقم دی گئی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی تو معاملہ ایک لڑکی تک محدود نہ رہا، درجنوں کم عمر لڑکیاں سامنے آئی، اکثر اسکول جانے والی۔ ان سب کے بیانات میں ایک جیسا پیٹرن تھا، ایک منظم نظام جہاں ایک لڑکی دوسرے کو لاتی، اور پھر ایک نام بار بار سامنے آیا، ایسلین میکسویل۔ میکسویل پر یہ الزام تھا کہ وہ رابطے بناتی تھی، لڑکیوں کو قائل کرتی تھی اور انہیں پھر ایپسٹین تک پہنچاتی۔ 2026 میں پولیس نے ایک اسٹرانگ کیس تیار کیا کیونکہ الزامات بہت سنگین تھے، لیکن دوسری طرف جیفری ایپسٹین ایک انتہائی امیر اور بااثر شخص جس کے پاس ملک کے بہترین لائر تھے۔ پھر آیا سال 2008، ایک ایسی قانونی ڈیل جس نے پورے نظام انصاف پر سوال اٹھا دیے۔ ایپسٹین نے صرف 2 نسبتاً کم درجے کے الزامات قبول کیے، سزا سنائی گئی 18 ماہ، لیکن خصوصی اجازتوں کے باعث وہ تقریباً 13 ماہ بعد باہر آ گیا۔ اس ڈیل میں اس کے ساتھیوں کو بھی تحفظ مل گیا، یعنی میکسویل۔ متاثرہ لوگوں کو اس ڈیل کی پیشگی اطلاع تک نہیں دی گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ انصاف نہیں، طاقت کی جیت ہے۔ اس کے بعد کئی سالوں تک جیفری ایپسٹین آزاد گھومتا رہا، دولت، عشق و عشرت کے ساتھ، لیکن سال 2019 میں خاموشی ٹوٹ گئی۔ میامی ہیرالڈ کی تحقیقی رپورٹس نے وہ سوال دوبارہ زندہ کر دیے جو ایک دہائی پہلے دفن کر دیے گئے تھے۔ عوامی دباؤ بڑھا اور جولائی 2019 میں ایف بی آئی نے ایپسٹین کو نیویارک میں گرفتار کر لیا۔ الزام پہلے سے کئی زیادہ سنگین تھا، کم عمر لڑکیوں کی ریاستوں اور ملکوں کے درمیان جنسی ٹریفکنگ۔ اسے میٹروپولیٹن کریکشنل سینٹر میں رکھا، لیکن صرف ایک ماہ بعد اگست 2019 میں جیفری ایپسٹین اپنی جیل کی کوٹری میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری بیان کے مطابق یہ خودکشی تھی، لیکن سوالات فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیمرے کام نہیں کر رہے تھے، گارڈز اپنی ڈیوٹی پر نہیں تھے، پوسٹ مارٹم پر اختلاف تھا، اور ایک جملہ دنیا بھر میں گونجنے لگا، کیا یہ واقعی خودکشی تھی؟ ایپسٹین کی موت کے بعد تفتیش کا رخ ایسلین میکسویل کی طرف موڑا۔ 2020 میں اسے گرفتار کیا گیا اور 2021 میں مقدمہ چلا۔ 4 متاثرہ خواتین نے گواہی دی،
میکسویل نے انہیں ذہنی طور پر تیار کیا اور پھر ایپسٹین تک پہنچایا۔ اسی سال جیوری نے اسے 5 الزامات میں قصوروار قرار دیا۔ 2022 میں سزا سنائی گئی، 20 سال قید۔ 2024 اور 2025 میں دائر کی گئی اپیل عدالت مسترد کر، لیکن ان سب کے باوجود ایک بڑا سوال باقی رہا، کیا اصل سچ ایپسٹین کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا؟ اب آتے ہیں اصل فیلز کی طرف۔ 2024 میں کچھ نام سامنے آئے، ڈونلڈ ٹرمپ، پرنس انڈریو، بل کلنٹن، لیکن زیادہ تر معلومات پہلے سے معلوم تھے، کوئی نیا جرم سامنے نہیں آیا۔ نومبر 2025 میں کانگریس نے ایپسٹین فیلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ پاس کیا۔ اس قانون کے تحت ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو حکم دیا گیا۔ دسمبر 2025 سے ریلیز شروع ہوئی اور پھر 30 جنوری 2025 کو بڑی ریلیز سامنے، 35 لاکھ فیلز، 2000 سے زیادہ ویڈیوز، 1.8 لاکھ تصویر، یہ سب جسٹس گورنمنٹ ایپسٹین پر 12 ڈیٹا سیٹس میں دستیاب۔ FBI بیانات، پولیس رپورٹس، ای میل اور تصویر، لیکن سوال پھر وہی تھا، کیا نیا سچ نکلا؟ زیادہ تر مواد پہلے سے معلوم تھا، فلائٹ لاگز، ای میلز، ایڈریس بک، کوئی مکمل کلائنٹ لسٹ نہیں ملی، کوئی بڑا انکشاف نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا ریڈکشنز، بلیک لین یعنی کالی لین۔ کہا گیا یہ متاثرہ لوگوں کی پرائیویسی کے لیے ہے، لیکن کچھ غلطیاں ہوئی اور چند وکٹمز کے نام سامنے آ گئے۔ کچھ کانگریس ارکان کھل کر کہنے لگے کہ طاقتور لوگوں کو بچانے کے لیے سچ چھپایا جا رہا ہے۔ تقریباً 6 ملین فائلز میں سے صرف 3.5 ملین جاری کی گئے، باقی آج بھی روکے گئے۔ تو آخر کار ایپسٹین فیلز سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ یہ ایک ایسا نیٹ ورک تھا جہاں طاقت اور پیسہ کم عمر لڑکیوں کے استحصال کا ذریعہ بنے، لیکن مکمل سچ ابھی بھی چھپا ہوا لگتا ہے۔ یہ کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انصاف واقعی تب ہی انصاف ہوتا ہے جب وہ سب کے لیے برابر ہو، امیر ہو یا غریب۔ اب سوال آپ کے لیے ہے، کیا ایلیٹ واقعی بچ